سر کہا جاتا ہے کہ یو آر وٹ یو ایٹ. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر ہیلدی ڈائٹ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, اور یہ ہیلدی ڈائٹ جو ہے ہمارے جسم پہ اور ہماری لائف سٹائل پہ کیا اثر رکھتی ہے؟ شعیب صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس سوال کا جواب تو زیادہ بہتر ہے کوئی نیوٹریشنسٹ دے, کوئی ایسا بندہ جو ڈائٹ کو, فوڈ کو, پھر ڈائٹس کے جو نیوٹریشنس سارے اس کے ایفیکٹس ہیں ان سب چیزوں کو بتا سکے اور تفصیل سے وہ گائیڈ کرے. لیکن میں اپنی آبزرویشنز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک زمانہ یاد آتا ہے جو زمانہ طالب علمی ہے, اور ہم کالج اور یونیورسٹی میں گئے تو ہم تلے ہوئے پراٹھے اپنی کنٹینوں پہ کھا لیتے تھے, اور ان کا نام ہم نے رکھا ہوتا تھا ڈیزل پراٹھا. ڈیزل سے مراد یہ کہ وہ نچڑا ہوا گھی میں ایک پراٹھا ہوتا تھا, کڑک چائے ساتھ مطلب لینی, اور کہہ لیجئے کہ تیل تڑی سے بھرے ہوئے جو سالن ہے ان کو ہم نے ساتھ انجوائے کرنا. پھر وہ سارے جو کھابے تھے, کیونکہ لاہور میں ہم لوگ آ چکے تھے, تو لاہور کے وہ سارے کھابے, اس میں کہہ لیجئے کہ وہ بونگ ہو گئی, پائے ہو گئے, نہاری ہو گئی, ان سب چیزوں کو ہم انجوائے کبھی کرتے رہے. مجھے وہ ساری سحریاں یاد آتی ہیں زمانہ طالب علمی میں ہی, کیونکہ میں نے پڑھانا شروع کیا تو میرے ایسے کئی شاگرد ہیں پرانے جو آج بھی یاد کرواتے ہیں کہ سر ہم اسپیشلی سحری کرنے جاتے تھے, اور سحری میں ہم نے وہ پیڑے والی لسی پینی اور بڑے بڑے تھک پراٹھے کھانے اور ہریسہ کھانا, یہ سب چیزیں مجھے یاد آتی ہیں. اچھا, میں آج دیکھتا ہوں آج اس بات کو, کیونکہ 20 سال گزر گئے ہیں, 20-22 سال گزر گئے ہیں, ان 20-22 سالوں میں ایک باشعور انسان جو یہ سوچنے لگ پڑتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں اس کا مجھ پہ اثر کیا ہو رہا ہے, میری ہیلتھ پہ اثر کیا ہو رہا ہے, میری باڈی کس طرح کا رسپانس کر رہی ہے, مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, میری باڈی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, میں نے کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, میں نے کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے. یہ شعور, یہ بڑا اہم شعور ہے. یعنی آپ جس طرح اپنے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اور اس سبجیکٹ کا شعور آپ کے پاس آتا ہے, اسی طرح کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, اس کا شعور یہ بڑا ضروری شعور ہے. اور یہ شعور بیدار ہونا چاہیے وقت گزرنے کے ساتھ. جہاں ہم یوٹیوب پہ, گوگل پہ اور تمام سرچ انجن پہ پتہ نہیں کیا کچھ سرچ کرتے ہیں, کبھی ہمیں ہیلدی ڈائٹ کو, ہیلدی فوڈ کو, ایک صحت مند کھانے کو ضرور سرچ کرنا چاہیے. مثلا میں نے اس سارے کووڈ کے ٹائم پہ, کیونکہ میں پہلے بول چکا ہوں کہ کووڈ میں دنیا کو ایک رحمت ضرور ملی ہے, زحمت تو ملی ہے, چیلنج ہے دنیا کے لیے, لیکن رحمت یہ ملی ہے کہ بڑی دنیا ڈائٹ کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, فوڈ کے حوالے سے کانشیس ہو گئی. پہلے نہیں تھی. لوگ باڈی امیون کی بات کر رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے, کس طرح کی خوراکیں جو ہیں وہ آپ کے سسٹم کو, باڈی کو, میٹابولزم کو, گٹ کو بہتر کرتی ہیں. تو میں نے خود بھی سرچ کرنا شروع کیا کہ اچھا ناشتہ کیا ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ناشتہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے, ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے بادشاہوں والے ناشتے کا مطلب ہے کہ وہ پھر, کیونکہ لوکل جو فوڈز ہیں وہ کھاد ہے, پائے ہیں, اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں وہ آنے لگ پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہو کہ ان کا افیکٹ باڈی پہ کیا ہوا, معدے کو کتنا وقت لگا ہضم کرنے کے لیے, لیور کو کتنا کام کرنا پڑا, انتڑیوں کو, آپ کی باڈی کے سارے سسٹم کو کتنا کام کرنا پڑا, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ دراصل اپنے زبان کے ذائقے کے لیے, جو کہ چند انچ کی ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ زبان کو اگر دیکھا جائے وہ چند انچ کی زبان کے ذائقے کے لیے آپ اپنے پورے سسٹم کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ کا اپنا جسم ہے, جیسے آپ کسی اپنے کو کسی مشکل میں ڈال دیں, کسی اپنے کو دھوپ میں کھڑا کر دیں, تو وہ کہے گا یار میں تمہارا اپنا ہوں, مجھے تم نے دھوپ میں کھڑا کر دیا. آپ کسی اپنے سے وزن اٹھوائیں, وہ کہے گا یار میں تمہارا اپنا ہوں, مجھ سے تم وزن اٹھوا رہے ہو. یہ آپ کا اپنا پیٹ ہے, آپ کا اپنا نظام, انہضام کا سارا نظام, آپ کے کڈنی, آپ کا لیور, آپ کے گردے, آپ کے پھیپھڑے, سب اپنے ہیں. آپ کا جسم اپنا ہے. اپنے جسم پہ آپ لوڈ ڈالتے ہیں, اور وہ لوڈ ڈالتے ہیں, اور اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا. اور وہ جو ڈائجسشن جب اچھی نہیں ہوتی تو پھر مسائل کیا آتے ہیں, موٹاپے کے مسائل آتے ہیں. مجھے شعیب ایک بڑا زیادہ سوال کئی سالوں سے میرے پرانے شاگرد بھی اور دوست بھی پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کا جو ویٹ ہے وہ 70 kg ہے, ہاؤ یو مینٹین اٹ. یعنی کئی سالوں سے, یعنی آپ اگر یہ دیکھیں, میں آج سے 10-12-15 سال پہلے والے بھی کپڑے اگر نکالوں میں پہن سکتا ہوں, تو وہ کپڑے مجھے آج بھی ویسے ہی, میری ویسٹ, میرے ڈریس, میرا سائز 19-20 کا شاید کو فرق ہو, لیکن ویٹ کا, وزن کا 70 کلو مینٹین, اور پیٹ ہمیشہ میرا فلیٹ رہا ہے,
مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا تو میں اپنی آبزرویشن بتانے لگا ہوں. میں آہستہ آہستہ اس شعور کے ساتھ جسے میں ہیلتھ کا شعور یا ایک صحت کا شعور کہتا ہوں, اس کے ساتھ مجھے سمجھ آئی کہ آپ کو ناشتہ ہیوی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ناشتہ ایسی چیزوں کا کرنا چاہیے جو صحت دینے والی, لائک پھل, لائک بوائلڈ ایگ, لائک ایسا انڈا جو تلا ہوا نہ ہو. یہ بڑا ضروری ہے. یعنی ہم کیونکہ عادی ہیں فرائی ایگ کا, تو اگر آپ انڈا بنا لیں ایسا انڈا جو تلا ہوا نہ ہو, اب وہ بوائل ہو سکتا ہے ایک آپشن ہے, دوسرا ہے وہ پانی میں بنایا جا سکتا ہے. یعنی اس کی بھی ٹیکنیک اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں بڑے آرام سے مل جائے گی کہ آپ کسی پلیٹ میں انڈا ڈال لیں اور ابلتے پانی کے فرائی پین میں اس کو رکھیں, یا اس میں پلیٹ فرائی پین میں رکھ کے سائڈوں پہ پانی ڈال لیں اور انڈا درمیان میں آپ کا وہ پکنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ انڈا جو ہے جس میں تیل نہیں ہے اس کو ڈھکن دینا پڑتا ہے, کور کرنا پڑتا ہے, یعنی وہ قسم کا بیکڈ سمجھ لیں ہو جاتا ہے پانی میں. تو اب وہ انڈا جو ہے اس کے نیوٹریشنس بھی پورے ہیں, وہ زود ہضم بھی ہے, وہ ہیوی بھی نہیں ہوتا, وہ ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے. پھر پھل کس طرح کا کھانا ہے, پھر وٹامن سی ضرور لینی ہے, اور قدرتی طور پہ وٹامن سی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, مالٹے میں وہ رکھی ہوئی ہے, گاجر میں تھوڑی سی, اس کے بعد نیمبو میں رکھی ہوئی ہے, پھر اس کے ساتھ بیر میں رکھی ہوئی ہے, پھر اللہ نے کرم کیا ہے کہ دیکھیے امرود میں وٹامن سی, یہ کئی جگہوں پہ وٹامن سی مل جائے گی, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ڈیلی باہر سے لینی پڑتی ہے, اندر سے پروڈیوس نہیں ہو سکتی. وٹامن ڈی اب دھوپ میں بیٹھنے سے بھی لے لیتے ہیں, لیکن وٹامن سی کو آپ کو باہر سے آؤٹ سورس ہی کرنا پڑتا ہے. پھر آپ جو روٹی لیں, میں آہستہ آہستہ میں نے شفٹ کیا اپنے آپ کو کہ میں تلے ہوئے پراٹھے نہ کھاؤں, ٹھیک ہے, حالانکہ میرا بڑا پسندیدہ ہے, اور کبھی کبھی ڈنڈی بھی ہم مار لیتے ہیں. میں کہوں گا کبھی ڈنڈی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنے باڈی کے جو سسٹم کو عادی کیجئے سادہ خوراک. جو سادہ خوراک ہے اس میں بڑی طاقت ہے. مثلا آج دنیا میں جو ملٹی گرین ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب ملٹی گرین کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے, اس میں سوانجنا بھی ہے, اس میں جوار بھی ہے, اس میں باجرہ بھی ہے, اس میں مکئی بھی ہے, اس میں تھوڑی سی گندم بھی ہے, ان سب کو کہیں پیس کے وہ بناتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اس بریڈ کو اگر آپ ملٹی گرین کے آٹے کی چھوٹی سی روٹی لے لیں اور اس کو اگر ہو سکے, اف یو کین افورڈ, تو اس کو آپ دیسی گھی میں تل لیں. اف یو کین ناٹ افورڈ, اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سرسوں کے تیل میں بنا لیں. ہاں جی, لیکن بہتر ہو کہ پھر وہ ویجیٹیبل آئل پہ چل جائیں اگر وہ بھی نہیں آپ کر سکتے. اچھا, پھر مجھے پتہ لگا اس سارے پروسیس میں کہ جو اولیو آئل ہے وہ پکانے والا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اولیو آئل جو سب سے اچھا تیل ہے اس کو پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو مجھے انفارمیشن پتہ لگی کہ اولیو آئل کو سلاد کی ٹاپنگ میں اور کسی چیز اس کو ایز اٹ از استعمال کر لینا چاہیے. وہ بلکہ کہہ لیں کہ مکمل ایک خوراک ہے وہ. تو آپ اس کو روٹی پہ ویسے لگا کے کھا سکتے ہیں, آپ بریڈ کو یا کسی چیز کو اس میں ڈبو کے کھا سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک ہیلدی خوراک ہے. اچھا, پھر مجھے پتہ لگا کہ ناشتے میں کھجور ضرور لینی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور بڑی جو مستند حدیثیں ہیں وہ اس پہ ملتی ہیں. میرا خیال ہے کھجوروں کی مقدار 7 ہے یا 8 ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت کھا لیں تو کتنی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں, کتنی بیماریوں سے. اور میں نے شعیب آزما کے دیکھا کہ صبح کے ٹائم اگر آپ نے کچھ کھجوریں لی ہیں تو آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ تا دیر مینٹین رہتا ہے. اچھا, پھر ہم کیونکہ سب عادی تھے چائے کے, تو میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں سے چائے کو مائنس کیا. ویری ڈیفیکلٹ, میں کہتا ہوں بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ چائے بھی ایڈکشن ہے. جیسے سگریٹ کی ایڈکشن ہے, سگریٹ چھوڑنے مشکل ہے, چائے جب آپ چھوڑتے ہیں تو سر بوجھل رہتا ہے, سر میں درد ہوتی ہے, اور کچھ دنوں کے بعد اگر آپ وہ ضبط کریں تو پھر وہ آپ, اچھا عام دفتر میں دیکھیے گا ایسا, کیونکہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ بڑی بار ایسا ہوتا ہے کیونکہ میرے مہمان ملاقاتی بہت سے ہوتے ہیں, تو میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ یار میرے لیے آپ گرم پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال کے لیں, یا گرم پانی میں دال چینی ڈال دیجیے, یا گرم پانی صرف دے دیجیے, میں شاید اس میں ڈال لوں گا. تو آپ سادہ سا وہ آپ کا ایک مشروب تیار ہو گیا. اچھا, یا اگر آپ نے چائے لینی ہے تو بلیک ٹی لے لیں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بلیک ٹی کا نقصان نہیں ہے اتنا جتنا پکی ہوئی چائے کا نقصان ہے. یعنی پکی ہوئی چائے جس میں چینی پتی دودھ ڈال کے پکایا آپ نے, جو کہ یہاں پر بڑی عام ہے, اس چائے کا ایک کیمیکل ریئیکشن ہو چکا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا, اور جو وہ کمپاؤنڈ بن چکا ہوتا ہے وہ آپ کے معدے کے لیے, آپ کے باڈی کے لیے, آپ کے میٹابولزم کے لیے انتہائی خطرناک ہے. تو آہستہ آہستہ میں اس پہ شفٹ ہوا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ آپ ساتھ ہی رہتے ہیں کہ میں بھوک کے بغیر نہیں کھاتا. یعنی میں نے ہمیشہ اگر میں نے ناشتہ کیا ہوا ہے تو دوپہر تک میں انتظار کرتا ہوں اور اپنی باڈی, اچھا آپ کو اپنے جسم کو عادی کرنا کہ ایک پراپر وقفہ ہو, اور وہ وقفہ کیا ہے, ہر ایک کے بھوک لگنے کا نظام مختلف ہے.
کسی کو جلدی لگ جاتی ہے، کسی کو دیر سے لگتی ہے، لیکن ایک اندازہ ہے 4 سے 5 گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے. تو 4 سے 5 گھنٹے آپ اپنے پیٹ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیے. اچھا لینا ہی ہے آپ کو گرین ٹی لے لیجیے, آپ کو نٹس تھوڑے سے لے لیجیے, تو آپ کی باڈی میں جو انرجی لیول ہے وہ آپ کا مینٹین رہتا ہے. اچھا پھر دوپہر کا کھانا آپ کوشش کیجئے پوری روٹی نہ کھائیں, آدھی روٹی کھا لیں, سالن کے ساتھ کھائیں, تڑی سے بچیں اور اتنا کھائیں جو ہضم ہو سکے. یعنی ہم لوگ کھاتے ہیں گلے تک آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں حدیث رسول یہ کہ آپ کا ایک حصہ کھانا ہے معدے میں, ایک حصہ پانی ہے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں. تو جب 1/3 آپ خالی چھوڑتے ہیں تو بھائی موٹاپا کیسے آئے گا. اچھا ہم سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کو تیار ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارا حلیہ, ہمارا انداز, ہمارے طور طریقے. اللہ کے بندو, میرے جو حضور تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے نبی, آپ کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا, آپ کا پیٹ جو تھا وہ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. تو یہ بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج بڑی ایسی دیندار دنیا مجھے ملتی ہے جو حلیاتاً دیندار ہے, اتنا پیٹ باہر نکالا ہوتا ہے. خدا کے بندو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بھوک کے ساتھ کھایا, خالی پیٹ چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, روزے رکھے ہیں. اور یعنی آپ کا جو حلیہ مبارک جتنی کتابوں میں درج ہے ان سب میں یہ چیز مستند ہے اور حوالے کے ساتھ ملے گی کہ آپ کا پیٹ جو تھا وہ بالکل ساتھ لگا ہوا تھا اور ایک سمارٹ خوبصورت انسان کی طرح. ہائیجینز کے اعتبار سے, نفاست کے اعتبار سے ریکارڈڈ ہسٹری میں اتنا نفیس انسان نہیں آیا ہوگا. تو یہ ہم ان کا کلمہ, ان کا نام نامی روز پڑھتے ہیں, اپنے کلمے میں پڑھتے ہیں, تو ان کا انداز یہ بھی اپنانا چاہیے کہ آپ کے جسم سے بدبو نہ آئے, آپ صاف ستھرے رہیں, موسم اگر مناسب ہے تو روز نہا لیں, آپ کپڑے صاف ستھرے پہنیں, خوشبو لگائیں, آپ کے پاس بیٹھے کو آپ سے کوئی ایک وہ اسمیل نہ آئے, اریٹیشن نہ ہو, وہ آپ کا منہ صاف ہو. اچھا یہ بھی بڑے کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں. ہماری ایک بڑی اچھی قابل ہماری بہن ہے, وہ سرجن ہے اور بڑی اچھی وہ ڈینٹل سرجن بھی ہیں اور کافی زیادہ ان کے پروفائل میں ڈگریز ہیں, ڈاکٹر آصفہ. تو وہ کمنگ ڈیز میں ایک سیشن رکھنا چاہ رہی ہیں کہ منہ کی صحت بڑی ضروری ہے. اور مجھے کسی زمانے میں انہوں نے یہ سکھایا, کچھ پڑھا بھی تھا میں نے, انہوں نے سکھایا بھی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد کولی لازمی کریں, اگر ہو سکے برش کر لیں, اگر ہو سکے منہ اچھی طرح صاف کر کے نمک والے پانی کے غرارے کر لیں, کیونکہ جتنا منہ صاف رہتا ہے آپ کا اتنا زیادہ آپ کا معدہ بھی اچھا رہتا ہے, اتنا زیادہ صحت آپ کی اچھی رہتی ہے. کیونکہ جسم میں انٹر ہونے کا ایک منہ بہت بڑا سورس ہے, باڈی میں جراثیم چیزیں سانس اور منہ کے ذریعے جاتی ہیں. تو اگر آپ کے منہ میں کھانے کے ٹکڑے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے نوالے نہیں ہوتے, تو منہ کھلتا ہے, کبھی غور کیجئے گا, تو وہ جو نوالے ان کو آکسیجن ملتی ہے, جب وہ ملتی ہے تو بیکٹیریل افیکٹ بڑھ جاتا ہے اور بڑے لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی ہے. جب وہ کھانے کے ٹکڑے منہ میں نہیں ہوں گے, آپ کولی کر لیں گے, منہ صاف رکھیں گے, تو آپ کی ہیلتھ. اچھا میں ویسے بتاؤں شعیب امام, اگر کوئی بندہ ہیلدی ہے, ایک بندہ صحت مند ہے, ایک بندہ اپنی اس کا باڈی کا امیون اچھا ہے, اور ذرا دیکھیے سال میں کتنی کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں, صحت مند بندے کو نہیں کھانی پڑتی. تو اگر آپ صحت مند ہیں, آپ صاف ستھرے ہیں, آپ ہائیجینکلی اچھے ہیں, آپ کا اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے, آپ میں یقین بھی زیادہ ہوتا ہے, آپ میں اللہ پہ بھروسہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور میرا تو پورا ایک ویڈیو کی شکل میں ہم نے کبھی اس پہ ایک پورا میسج ریکارڈ کروایا ہوا ہے, لیکچر دیا ہوا ہے کہ ترتیب سے اگر آپ کی زندگی ہے تو آپ زیادہ ذہنی طور پہ صحت مند رہتے ہیں. سو سادہ خوراک, بھوک کے ساتھ کھانا کھانا, سادگی کے ساتھ, اور ان چیزوں کو کھانا جن سے فائدہ ہے, جن چیزوں سے آپ کی باڈی کو کوئی نفع مل سکتا ہے. اچھا بڑے لوگوں کا یہ بھی مت ہے, اس پہ بھی بڑی ڈسکشن ہے. بڑے لوگ کھانا اور پھل اکٹھا کھاتے ہیں دوپہر کو یا رات کے ٹائم پہ. یاد رکھیے گا پھل کے ہضم ہونے کا ٹائم وہ مختلف ہے, کھانے کے ہضم ہونے کا ٹائم مختلف ہے. تو آپ چاہے تھوڑا سا پہلے پھل لے لیں, تھوڑا سا لیں, لیکن اگر آپ پھل پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اوپر سے کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو آپ اپنے باڈی کے سسٹم کو کنفیوز کرتے ہیں, وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کو کس سپیڈ سے ہضم کرنا ہے, تو آپ کا ہاضمہ اچھا نہیں رہتا. تو پھل کے لیے پھل ہی کھائیں, اور اس کے بعد اگر ہو تو گیپ دیں, اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں. سر ہم جب بھی اپنی ترجیحات بناتے ہیں تو ہم گھر, گاڑی, اپنی سیلری, اپنا کریئر, ہم سب چیزوں کو اپنی ترجیحات میں لکھتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم ہیلتھ کو, اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اتنا فور گرانٹیڈ صحت کو ہم کیوں لیتے ہیں؟ شعیب صاحب, انسان کے ساتھ نا ایک المیہ ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو فوراً ایڈریس کرنے کو تیار ہوتا ہے یا ترجیح اول پہ لے آتا ہے جن کے نتیجے فوراً آنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے
کہ ہر وہ چیز جو دکھ سکتی ہے، جس کا نتیجہ تیزی سے آتا ہے، جو ہمیں ہارم دے سکتی ہے فوری طور پہ، جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہے فوری طور پہ، ہم اس کو ترجیح پہ رکھ لیتے ہیں، ٹاپ پریورٹی پہ. لیکن صحت، کیونکہ صحت ایک دم سے خراب نہیں ہوتی. میں صحت کے حوالے سے ہمیشہ وہ ڈیرن ہارڈی کی جو کتاب ہے دی کمپاؤنڈ افیکٹ، اس کی مثال ضرور دیتا ہوں کہ ڈیرن ہارڈی کہتا ہے کہ بڑی چیزیں وہ کمیٹی کی شکل میں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے آخر کار وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ ابھی ہوا ہے، حالانکہ ابھی نہیں ہوا ہوتا. ہم نے کب سے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے اور وہ ڈاٹ 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 جڑتے جڑتے پوری ایک کہانی بنتی ہے. بالکل سر. آپ چائے پیتے ہیں روز، آپ 5 کپ پیتے ہیں، ایک دن پینے سے کچھ نہیں ہوگا، شاید تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاضمے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن یہ کام آپ 8 سال کرتے رہیں. بالکل ایسے. تو پھر جو ہوگا وہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. پھر آپ سنبھالنے کے لیے میڈیسن کی طرف جائیں گے، آپ علاج کی طرف جائیں گے، آپ ہاسپٹل کی طرف جائیں گے. اچھا اب دیکھیے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ایسا کھایا جس کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی، یہ کوئی نہیں کہے گا. حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس کے پیچھے پوری کمیٹی تھی. جتنی بیماری ہیں، مطلب میں ماں سوائے یہ کہ ہاسپٹل کا کام مجھے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سر پھٹ گیا کسی کا، کوئی آپریشن کرنا ایسا پڑ گیا تو ہاسپٹل کی طرف بھاگ رہے ہیں. یا مثال لیجئے کہ کوئی بہت ہی بگڑ گئی یہ چیز تو ہاسپٹل کی طرف بھاگ گئے. یا کچھ نہیں سنبھالا جا رہا تو آپ نے ایک پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف آپ کو جانا پڑا. میں کہتا ہوں کہ ایک بیمار بندہ بیمار ہو کیوں؟ اسے بیمار تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ایسے ہی سر. اس کی باڈی میں ایک امیون سسٹم ہے، اس امیون سسٹم کو ڈائٹ سپورٹ کرتی ہے. ہم کیوں ایسی خوراک کھاتے ہیں کہ جس سے امیون کمزور ہوتا ہے، اور جب کمزور ہوتا ہے تو باہر سے حملہ آور بیماریاں ہماری طرف حملہ آور ہو جاتی ہیں، یا ہماری باڈی کا ایک آرگن وہ خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا؟ ہم نے اپنے گردے پہ ظلم کیوں کیا؟ ہم نے اپنے معدے کو خراب کیوں کیا؟ ہم نے اپنی انتڑیوں کو بیماری کیوں دی؟ ہم نے اپنا لیور کیوں اڑا لیا؟ تو جو ہم کھا رہے ہیں، ہم کبھی دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں اکٹھا ہو کے کرتے 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 کرتے، آپ ایک اور مثال سے سمجھیے گا کہ ایک پتھر تھا جس کو کسی نے ہتھوڑی ماری اور وہ ٹوٹ گیا. صحیح. اچھا ایسا ممکن ہے اس سے پہلے بھی بے شمار ہتھوڑیاں ماری گئی ہوں اور وہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ ایک دن ایک ہتھوڑی لگنے سے وہ ٹوٹنا ہو. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہوتی ہے. ہم غلط خوراک کھاتے ہیں اور کھاتے کھاتے آخر کار بیمار ہو جاتے ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شفا شاید دوائیوں میں ہے، حالانکہ شفا اللہ نے خوراک میں رکھی ہوئی تھی. شہد کو شفا کہا گیا. دودھ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آرگینک چیزیں کھانا ایک اللہ کی کتنی بلیسنگز ہیں. پھل کتنے شاندار ہیں. آپ پاکستان کو دیکھیے، پاکستان تو دنیا کے خوش قسمت ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. آج کل شعیب صاحب میں لاہور کی سڑکوں کی بات کروں، سستا پھل آپ خربوزہ دیکھ لیجیے، آنے والے دنوں میں تربوز آنے والا ہے. آپ آج کل میں آپ چیری دیکھ لیجیے، آپ سٹرابری دیکھ لیجیے، آپ کیلا دیکھ لیجیے، آپ امرود دیکھیے. آج کل مالٹوں کا سیزن ختم ہو گیا، سٹرک کا سیزن ختم ہو گیا. آپ یہ دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ کیا کمال ذائقے والے یہ سارے پھل عام مل رہے ہیں، مہنگے بھی نہیں ہیں. یعنی میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ پھل شاید غریب بھی افورڈ کر سکتا ہے، ایک لوور مڈل کلاس بھی افورڈ کر سکتا ہے. تو جب اتنا آسانی سے پھل اویلیبل ہے تو وٹامن کی گولیاں کھانے کی کیوں ضرورت ہے؟ بالکل ایسے. اتنا بہترین وٹامن آپ کو مل رہا ہے، اتنے بہترین فاسفورس، زنک، سب چیزیں ان پھلوں میں موجود ہیں، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو جب آپ اپنے آپ کو، بچوں کو لے کر جائیں گے جنک فوڈ کی طرف، پھر امید کریں گے کہ آپ صحت مند رہیں گے، تو صحت مند تو نہیں رہیں گے. میں کہتا ہوں بڑے دکھ کی بات ہے، لوگ خوشحال ہو کے جنک فوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگ تعلیم یافتہ ہو کے جنک فوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگ بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھ کے وہ آسانی کے لیے ایسا کھانا منگوا لیتے ہیں جو برگر ہے، سینڈوچز ہیں اور زنگر برگر ہے، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. پھر کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، جو کہ کولڈ ڈرنک انتہائی خطرناک ہے. اگر آپ کولڈ ڈرنک کے نقصانات کبھی دیکھ لیں اور اسے بھی گوگل کر کے سہمت کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کولڈ ڈرنک زہر سے کم نہیں ہے جو ہم پی لیتے ہیں. ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس پینے کے بعد اسے ڈیلیوٹ کرنے کے لیے، باڈی سے وہ ٹاکسک نکالنے کے لیے پتہ نہیں کتنا پانی پینا پڑتا ہے. تو آپ اپنی باڈی کو پلیوٹ کرتے ہیں. سو میری گزارش یہ ہے آپ سے
کہ ہم صحت کو ترجیح پہ شعور کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کہ ہمیں کوئی بتائے کہ یار یہ جو تم کھا رہے ہو روز اور غلط چیزیں کھا رہے ہو یہ کہیں نہ کہیں نکلیں گی۔ میں یہ بھی بتا دوں سوسائٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے ہاسپٹل سلوشن نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہمیں دور کر دینی چاہیے کہ جی جتنے زیادہ ہاسپٹلس بنیں گے لوگوں کے صحت کے مسئلے حل ہوں گے۔ یار کل کی بات ہے اتنی ڈسپینسریاں نہیں تھیں، کل کی بات ہے اتنے ہاسپٹلز نہیں تھے، کل کی بات ہے اتنی فارمیسیز نہیں تھیں، یہ نہیں تھیں پھر بھی لوگ ٹھیک تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا یہ کہ فوڈ انڈسٹری بلڈ ہوئی اور اس فوڈ انڈسٹری نے لوگوں کو ایسی چیزیں کھلائیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے بچے وہ جو پیکٹ کھا رہے ہیں چیزیں، چپس کھا رہے ہیں، میں کمپنیوں کے نام نہیں لیتا، اور وہ سارے آئٹمس جو کھا رہے ہیں کینڈیز کی شکل میں اور باقی، کبھی ان ریپرز کے اوپر وہ کیمیکلز پڑی ہے جو اسٹیبلائزر کی شکل میں، ان کو پرزرو کرنے کی شکل میں، آرٹیفیشل فلیورز کی شکل میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ پھر آپ کہیں بچے چڑچڑے نہیں ہوں گے، پھر آپ کہیں بچوں میں غصہ نہیں آئے گا، پھر آپ کہیں کہ بچوں کی ہیلتھ بڑی اچھی رہے گی۔ تو ہم نے تو اپنے ساتھ ظلم خود کیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مزید ہاسپٹل بنانے کے ساتھ ساتھ، چلے میں یہ نہیں کہتا نہ بنائیں، ساتھ ساتھ یہ ہیلتھ کا شعور ہی دے دیں۔ ہیلتھ کا شعور، اگر ہیلتھ کا شعور ہم دینا شروع کر دیں تو انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑی ہی ٹریجڈی ہوگی کہ 22 کروڑ ہماری تعداد ہے، 22 کروڑ کی قوم ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ 22 کروڑ بیمار ہیں تو مجھے بتائیے کہ جتنے مرضی ہاسپٹلز بنا لیں آپ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بے شک ایسے۔ تو یہی آپ اگر صحت مند قوم بن جاتے ہیں، میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹلز کی ضرورت نہیں ہے، سوسائٹی آپ کی بہتر ہوگی۔ اور جو میں کسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب آپ صحت مند ہیں، بیمار ہو کے قدر نہ کریں۔ آپ بیماری کے ایام میں خیال آئے اور اللہ نہ کرے ایسی بیماری جس میں پھر علاج ممکن نہ ہو، بہتر ہے کہ آپ صحت کے ایام میں اس کی قدر کر لیجئے اور اللہ کی اس نعمت کو سنبھالیے۔ اپنے ساتھ غلط سلوک کرنا بھی ظلم ہے۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ عنایت ہے اللہ کی، یہ سانس جو چرے اللہ کی عنایت ہے، تو اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کیجئے، اور ہو سکے تو اچھی خوراک کھائیے، تھوڑی کھائیے۔ دیکھیے دین آپ کا سادہ خوراک کی بات کرتا ہے۔ یہ سرکہ بھی ایک سالن تھا، یہ سادہ روٹی جو اچھی پکی ہوئی ہے یہ بڑا بہترین قسم کا، یہ اچار کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ لوگ کھاتے رہے۔ ایسے ہی سر۔ کچی لسی، موسم بدلنے والا، گرمی آنے والی ہے، یہ ہر گھر میں ملتی تھی، یہ بڑا اچھا مشروب تھا۔ تو کہاں چلے گی سب چیزیں؟ آج آپ کی فریجیں بھری ہوئی ہیں، آج آپ کے کچنز بھرے ہوئے ہیں، آج آپ کے ہوٹلز اور کیا کیا فوڈ چینز چل رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا پورا معاشرہ وہ بیماریوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے مقررین بھی چاہیے، ایسے اسپیکر بھی چاہیے جو یہ رائے عامہ بنائیں۔ آپ نوٹ کیجئے ہم کچھ دنوں سے صحت پہ اور ہیلتھ پہ لازمی بات کرنے لگ پڑے۔ میں سمجھتا ہوں میں اکیلا ناکافی ہوں، ایک باشعور انسان کو، وہ کسی شعبے کا ہے، اس کو ہیلتھ کے حوالے سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ ہمیں مائیں سن رہی ہیں، خدا را اپنے بچوں کو اچھا ناشتہ دیں، یہ پاپے رس نہ کھلائیں، یہ ظلم نہ کریں بچوں کے ساتھ۔ آپ ذرا دیکھیے گا کہ پوری سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ کو کتنے ایسے موقع ملیں گے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تلی ہوئی چیزوں کو اور بڑی گھی والی چیزوں کو پسند کیا ہو۔ نہیں ملیں گے، آپ نے پسند ہی نہیں کیا۔ ایک ہیلدی خوراک، اگر ہم طب نبوی کی اچھی کتاب، دارالسلام نے بڑی شاندار کتاب ریڈی کی ہوئی ہے، وہ کتاب کبھی پڑھنے کی زحمت کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سادہ خوراک کے ذریعے کھجور میں کتنی صحت تھی۔ پانی آپ پیتے ہیں، صاف پانی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ایک مناسب مقدار میں پانی بھی پینا چاہیے۔ تو یہ ساری جو ہم کمپینز، ہم بات چیت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور انسان کو، ہر بولنے والے کو، ہر رائے بنانے والے کو، ہر لکھنے والے کو اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے اور تھوڑی سی سرچ کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ میں بھی جو بات چیت کر رہا ہوں میں نے سرچ کیا، میں نے ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ باتیں بھی ہیں، اور ہمیں اپنے میڈیم سے، اپنے ان یوٹیوب چینل سے جن کو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اس طرح کے خیر کے کلمات بھی کہنے چاہیے۔ سر انڈسٹری اور بیکریز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو خوراک ہے وہ ہیلدی بھی ہے اور حلال بھی ہے، لیکن سر کیا یہ طیب بھی ہے؟ کیونکہ سر قرآن مجید میں تو حلال کے ساتھ طیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شعیب صاحب، دنیا میں آج دوبارہ بات ہونی شروع ہوئی ہے آرگینک فوڈز کی، آرگینک چیزوں کی۔ آرگینک جو چیزیں، اس کی کنڈیشن ہے کہ وہ زمین جس پہ کچھ فصل بوئی گئی ہے اور ہم کہنے لگے ہیں کہ یہ آرگینک ہے، یہ آرگینک سبزیاں ہیں، یہ آرگینک گندم ہے، یا یہ آرگینک شہد ہے، کچھ بھی ہے۔ آرگینک کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس زمین کو 5 سال تک کسی کیمیکل نے چھوا نہ ہو، وہاں پر کسی قسم کا کیمیکل سپرے نہ کیا گیا ہو، یعنی زمین اپنی اصل حالت سے
اجناس کو, اشیاء کو دے آپ کو, جو آپ نے بویا اس کو پھر آپ کاشت کریں بہتر حالت میں, انڈسٹری کو استعمال کیے بغیر, کیمیکلز کو استعمال کیے بغیر آپ بہتر شکل میں چیزوں کو دیں, تو وہ آرگینک کلیم ہوتی ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آرگینک کسی چیز کو کہتے ہیں اور وہ ساری کنڈیشنز پوری کرتے ہیں تو پروڈکشن جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے. چینج آیا کہ آپ کے ہمسایہ ملک میں, جو میری انفارمیشن ہے, کئی ایسے قصبے اور پورے پورے ٹاؤنز آباد کیے گئے ہیں جو آرگینک پروڈیوس کرنے کے ایکسپرٹس ہیں. یعنی وہ پوری کہہ لی آرگینک کو ایک انڈسٹری کی شکل انہوں نے دے دی ہے کہ بڑا ٹاؤن, بڑا علاقہ جو ہے وہاں پر کوئی کیمیکل کھاد کسی بھی طرح کی استعمال نہیں ہو رہی, آرگینک چیزیں بن رہی ہیں. اب آپ آ جاتے ہیں اگلی انڈسٹری ملک کی طرف. تو ملک کی مقدار کو بڑھانے کے لیے, پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے انجیکشنز استعمال ہوتے ہیں, اور وہ انجیکشنز جو ہیں وہ ہارمونز کے ہوتے ہیں, اور ملک کی کوالٹی پہ بڑے کویشچنز آتے ہیں. یہ ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ رہتی ہے. پھر آ جاتے ہیں کہ وہ ملک جو ہم ڈبوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں, وہ ڈبے میں پیک ہوتا ہے, اس کو باقاعدہ کمپنی نے کسی پروسیس سے گزارا ہے اور ڈبے میں پیک کر کے پھر بیچا ہے. کبھی آپ ڈبے کے دودھ, کسی بھی کمپنی کے ڈبے کے دودھ کو اٹھا لیجئے اور اس کے سائڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں ڈیٹیلز, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ اس میں ملک ہے اور کیا کیا ہم اس نے استعمال کیا ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے, تو وہ جو استعمال ہوتے ہیں, میں کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں, وہاں پر مینشن ہوں گی. تو میں نے شعیب امام صاحب احتیاطاً وہ سامنے اپنے کھول لیا ہے, تو اس پہ مینشن ہوگا جی اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ E339 ہے, پھر کوما ہے, پھر E407 ہے, پھر E452I ہے. یہ 3 مینشن ہے جی. اگر آپ ان تینوں کو جو مینشن ہے کہ اس میں یہ سٹیبلائزرز ڈالے گئے ہیں, ان کو کبھی آپ گوگل کریں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ نکالیں تو آپ فوری طور پہ ڈر جائیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم کیا پی رہے ہیں. اور وہ ساری کی ساری اگر آپ خود بھی زحمت کریں, ان سب کو گوگل پہ جا کے آپ ذرا سرچ کر لیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. کسی کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ انفلیمیشن ہوتی ہے, کسی کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کی باڈی میں ایک انٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے, کسی کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ فوڈ الرجیز پیدا کر دیتا ہے, کوئی آپ کے کڈنی کا وزن بڑھا دیتا ہے, کوئی آپ کی بونز کو خراب کر دیتا ہے, کوئی کہہ لیجئے اس کا بڑا نقصان ہیپاٹائٹس کی شکل میں کل کو آتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی پڑے گی آپ کو کہ کوئی بھی چیز, ایسی چیز جو پرزرویٹو کے طور پہ ڈالی گئی ہے یا اسٹیبلائزر کے طور پہ ڈالی گئی ہے یا اسے کیمیکلی پرزرو کرنے کے لیے کہ ہم کسی طرح اس کو سیو کر کے تادیر ڈبے میں رکھ سکیں ڈالی گئی ہے, تو اس کو ایک دفعہ پینے سے بیماریاں نہیں ہوتی. یہ بڑا ایک اہم سوال. وہ پیتے رہنے سے کمپاؤنڈنگ ہوتی رہتی ہے اور آخر کار, یعنی کینسر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ایک چھری لگی ہے تو کینسر ہو گیا, یا آپ نے ایک کیمیکل کا سپ لیا تو اسی وقت آپ کو کینسر ہو گیا, یا یہ سنڈرومز ہو گئے سارے. یہ آپ لگاتار وہ لیتے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی باڈی میں وہ ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے اور یہ بیماریاں ساری آ جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے یہ سب بیماریاں اس وقت سوسائٹی میں بڑھی ہیں, طرح طرح کے سنڈرومز ہیں, کینسر بڑا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور ہم دیکھیں, ہمیں کوئی خدا کا خوف کھانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاتے ہیں, ہم چائے میں وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ چائے پہ بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے. اب پتہ لگا ہے کہ چائے جو ہم پکا کے انڈو پاک کے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ چائے اتنی نقصان دہ ہے, وہ آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں اس کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے, وہ آپ کے لیور کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے, وہ ہیپاٹائٹس کی ٹینڈنسی کو کتنا بڑھاتی ہے, وہ آپ کے لبلبے کے کینسر کو کتنا زیادہ وہ سپورٹ کرتی ہے, وہ آپ کے برین ہیمریج کو کتنا سپورٹ کرتی ہے جو چائے ہم پیتے ہیں. اور ہمیں کیونکہ ایڈکشن ہے, ہم نہ پئیں ہمارے سروں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اگر چند دن وہ چھوڑا جائے اسی چائے کو تو آپ عادی ہو جاتے ہیں چائے کے بغیر جینا. کل کی بات ہے, ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ چائے لگانے کے لیے ایک پوری کی پوری کوشش کی گئی, یعنی مفت چائے ملتی تھی گلیوں بازاروں میں, ایسے ٹین ڈبے رکھے جاتے تھے, ایسے پتیلے رکھے جاتے تھے, ایسے کنستر رکھے جاتے تھے کہ لوگ مفت چائے پئیں عادی بنانے کے لیے. آج چائے ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. ناشتے میں ہم چائے لیتے ہیں, دن کے 8-8 7-7 کپ پیتے ہیں چائے. اللہ کے بندو, جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو گے تو بعد میں پھر ہر گھر میں دوائیاں کیوں نہیں دکھیں گی؟ پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل سلوشن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف میڈیکل سینٹرز, پولی کلینک اور ہسپتال بن جائیں یہ سلوشن ہے, جبکہ سلوشن جو پڑا ہے وہ خوراک میں پڑا ہے. تو خوراک کی جو بہتر حالت ہے وہ ہے طیب حالت. حلال تو شاید اس حالت میں ہے وہ ڈبے میں, وہ تو سارے فتویٰ دے دیں گے حلال ہے, لیکن کیا وہ بہتر حالت میں ہے
کیا وہ صحت پیدا کر رہی ہے یا بیماری پیدا کر رہی ہے؟ کیونکہ آہستہ آہستہ استعمال کرتے کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے اور وہ بیماری کی طرف انسان چلا جاتا ہے، تو یہ اس کی طیب حالت نہیں ہے۔ طیب حالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین شکل میں ہو، اس شکل میں جس سے وہ صحت دے سکے، اس شکل میں جس سے فائدہ ہو سکے، اس شکل میں جس سے نفع ہو سکے۔ تو آپ دیکھیے ہماری بڑی تیزی کے ساتھ ساری انڈسٹری اور بیکری آئٹمز ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس میں پرزرویٹیوز اور سٹیبلائزرز اور ان کو تادیر محفوظ رکھنے کے لیے ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم صحت کی بجائے ہم بیماری اپنے ساتھ جوڑے ہیں، اور وہ فوری نہیں لگتی، لیکن جب لگتی ہے تو بندہ شاید کہتا ہے یہ کل میں ٹھیک تھا آج بیمار ہو گیا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ 25-30 سال جو اپنے آپ پہ آپ نے ظلم کیا۔ جیسے سگریٹ ایک پینے سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، لیکن پیتا رہنے سے، اگر آپ سگریٹ پیتے رہتے ہیں تو آپ میں وہ ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک کہہ لیجیے حلال اور طیب کا کانسیپٹ اس میں ہماری ڈسکشن میں آ جاتا ہے۔ ایک سوال مجھے چند دن سے کئی دوست احباب پوچھ رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ کی کئی ویڈیوز 1-1.5 مہینے میں آئی ہیں اور وہ ویڈیوز سب کی سب صحت کے حوالے سے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ فاؤنڈیشن جہاں موٹیویشن پہ کام کر رہی تھی، گرومنگ پہ مختلف طرح کے کورسز کروا رہی تھی، گریٹیچیوڈ پہ، سکسیس پہ، کتابیں یہاں سے جاتی ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں خیر کی چیزوں کو، لیکن بتائیے کیا وجہ کہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اویئرنیس دینے لگ پڑے؟ یا ایون ہیلتھ کا چینل آپ نے بنایا، اس پہ بھی ڈاکٹرز آتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، بڑی اچھی ہماری نیوٹریشنسٹ بہن ہے یمنا چٹھا، وہ آتی ہیں، بڑا بہترین گائیڈ وہ کرتی ہیں۔ میں بے شمار طرح کے ہیلتھ کے حوالے سے میسج، پبلک سروس میسج سمجھ کے وہ ریکارڈ کرواتا ہوں، لاکھوں لوگوں تک وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے آبزرو کرنا شروع کیا کہ جس تیزی کے ساتھ دوائی بک رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کبھی غور کریں تو آپ کو جو وجوہات ملیں گی بڑی وہ حیران کن ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ کیا بیماریاں بڑھ رہی ہیں؟ تو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے وجہ بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ سادہ زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں اپنے بڑے بوڑھوں کا وقت یاد کرتا ہوں، اتنا سادہ کھانا اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا اور خود کھایا کبھی، کہ روٹی کے ساتھ پیاز، ٹماٹر، سلاد، سرکہ، ایک سالن بنا ہوا، ایک دال بنی ہوئی، سارے اس کو انجوائے کرتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا۔ اور چوپڑی روٹی تو عید ہوتی تھی کہ اس کو گھی لگا ہوا، سادہ سادہ خوراکیں تھیں۔ دودھ پی لیتے تھے، ہر گھر میں دودھ آتا تھا، بلکہ کل کی بات ہے، آپ یاد کریں کہ آپ کے گھر میں باقاعدہ دودھ جمایا جاتا تھا دہی بنانے کے لیے، جاگ لگا کے، یعنی جاگ اگر نہیں ہے تو مانگی جاتی تھی ساتھ والے گھر سے، اور 100% ساتھ والے گھر سے مل جاتی تھی۔ ہم وہ جاگ کی چمچی 2 چمچیاں لے کے اپنے دودھ میں ڈالتے تھے، دہی جماتے تھے، کھاتے تھے۔ آج دیکھیں وہ جو صحت مند انداز تھا ہماری زندگیوں میں، جس سے ہم صحت مند رہتے تھے، سادہ زندگی کا، وہ گم ہو گیا۔ پھر میں نے طب نبوی کو پڑھا، مجھے بڑی اچھی کتاب ملی دار السلام والوں کی، میں نے وہ کتاب پڑھی، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کی کیا نعمتیں، کیا فضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں تھا۔ ہم سب سنت اور سیرت کے مطابق عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم سنت اور سیرت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک رکھ کے کھائیں، یعنی بھوک کے ساتھ، جب بھوک ہو تب کھائیں، بغیر بھوک کے نہ کھائیں۔ ہم زبان کے ذائقے کے لیے کھانا شروع ہو گئے، اس زبان کے ذائقے نے بیماریوں کو بڑھا دیا۔ پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو بھی کھانا کھاتے ہوئے تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے کھانا، یعنی اتنا کھاتا ہے جو بھوک کو مٹا دے اور خالی پیٹ کو تھوڑا چھوڑتا ہے، وہ صحت مند ہے۔ میں نے ایسے بے شمار بزرگوں کو میں ملا، ڈھونڈا، میرا دل کرتا ہے کسی کی بھی ایج 70 80 90 سال ہے، میں اس کا انٹرویو لوں۔ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ فاؤنڈیشن یہ پلان کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کریں جن کی ایج 80 90 کراس کی ہے اور وہ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، چھوٹے موٹے مسئلے ان کے ساتھ ہیں، ان سے پوچھا جائے ایسا کیا تھا، ایسی کیا خاص بات تھی جو آپ نے فالو کی اور آپ کی ایج ماشاءاللہ سے وہ 70 80 90 سال ہو گئی۔ کیونکہ آج دیکھیں بیماریوں کے ساتھ لوگ 40 50 60 سال کی عمر میں فوت ہونے لگ پڑے۔ تو یہ سادہ زندگی کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو میں نے سمجھنا شروع کیا۔ پھر مجھے بڑی معاونت ہیلپ ملی ان لوگوں سے جو ہیلتھ کو، ڈائٹ کو جانتے ہیں، جو نیوٹریشنسٹ ہیں۔ مجھے کئی ایسے یوٹیوب کے چینل ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑا ہی اچھا چینل ہے، میں ان صاحب سے کبھی نہیں ملا، لیکن میں چاہوں گا کہ ان سے ملوں، اور حیران کن بات کہ میں چاہوں گا ان سے میری دوستی بنے۔ وہ بڑے ہی شاندار انسان ہیں، غالباً فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر شہزاد بسرا ہے۔ کیا کمال ان کی ویڈیوز ہیں، اور کیا پیشن ہے، اور کیا سچا بندہ ہے
دل کے ساتھ وہ جوش جذبے کے ساتھ وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میری اس ویڈیو کے کہیں نیچے ان کے لنکس بھی ہم دے دیں گے کہ آپ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں جن سے. اس طرح ڈاکٹر خالد کا ایک میں نے چینل دیکھا, بڑا شاندار تھا. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کو شاید آپ جانتے ہیں, ان کا بھی بڑا شاندار کام ہے ہیلتھ کے حوالے سے, بے شمار چیزیں وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر سمپل لائف سٹائل میں ایک بڑے ہی میرے اچھے دوست ہیں, وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے, شاہد صاحب ان کا نام ہے, میں انہیں حکیم صاحب کہتا ہوں, حکیم شاہد صاحب. تو وہ بڑے مہربان ہیں, وہ اتنے مہربان ہیں, وہ خالص چیزیں وہ کہیں نکلوا کے ان کا ارگ چیزیں بعض اوقات میرے تک پہنچا دیتے ہیں, شہد پہنچا دیتے ہیں, اولیو آئل پہنچا دیتے ہیں, اور مجھے گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ بڑا خیر کا کام کریں, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس قوم کو اگر ہم ہیلتھ کی طرف لے آئیں, صحت کی طرف لے آئیں, انقلاب آ جائے گا. پھر کہیں نہ کہیں میرا فارما کے ساتھ تعلق رہا ہے ٹریننگز کی وجہ سے. اب تو میں ٹریننگز میں بزی نہیں ہوں, میں نے اپنے کہہ لیجیے زندگی کی ترجیحات کو بدلا ہے, مشن کو زیادہ وقت دینا شروع کیا. تو مجھے پتہ لگا وہاں پر سیلز بڑی بڑھ گئی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, بالخصوص مینٹل ہیلتھ سے, اس کی دوائیاں بڑی بکنا شروع ہو گئی ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم کس طرف چل گئے ہیں. باحثیت قوم, اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے. سر آپ روڈ پہ چلے جائیں, آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں, میں لاہور شہر میں ہوں, آپ روڈ پہ جائیں, پھل یقین کریں رول رہا ہے, اور سستا پھل رول رہا ہے. مطلب 60 روپے کلو خربوزہ, تربوز 30 روپے کلو میں نے کل دیکھا ہے کہیں پر. امرود کتنا ایزیلی اویلیبل ہے, کیلا کتنا آسانی سے اویلیبل ہے, پپیتا اس سال میں نے بڑا دیکھا, بہترین قسم کے پھل. اور بعض اوقات تو میں ایک بڑا دردناک منظر دیکھتا ہوں, میرا دل کرتا ہے میں وہاں تصویر کھینچوں. میری وہ عادت نہیں ہے بلاگرز کی طرح یا ویلاگرز کی طرح, یوٹیوبرز کی طرح میں کر سکوں, لیکن کبھی اگر موقع ملے میرا دل کرتا ہے. پچھلے دنوں ایک سین دیکھا, میرا دل دکھا. سین کیا تھا کہ افطاری کے وقت تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ ایک جو بیکری ہے اس پہ اتنا رش ہے, اور لوگ جو ہیں لڑ رہے ہیں سامان لینے کے لیے بیکری کا. اس کے باہر ہی تلے ہوئے سموسے بک رہے تھے, لڑائیں ہو رہی ہیں کہ میرے 10 ڈال دو, میرے 5 ڈال دو. اور اس کے پاس ایک ریڈی تھی کھجور والی, ایک بندہ بھی وہاں نہیں تھا, مطلب وہ مکھی مار رہا تھا بیٹھا. مجھے دکھ ہوا کہ جہاں صحت پڑی ہے وہ ہم خریدنے کو تیار نہیں ہیں. اپنے ملک کی کھجور کتنی اچھی ہے, پاکستان میں کتنی کھجور پروڈیوس ہوتی ہے. میں نے اس پہ پوری ایک ڈاکومنٹری بنائی, بڑی ہی شاندار ڈاکومنٹری, ہمارے بڑے پیارے دوست ہمارے چھوٹے بھائی شعیب امام صاحب کی آواز میں, اور بڑا شاندار اسکرپٹ شبیر صاحب نے لکھا. ڈاکومنٹری کتنے لاکھوں لوگوں نے وہ سنی. تو ہم اس طرف آنا شروع ہوئے کہ کتنا خیر کا کام ہو سکتا ہے اگر اویئرنیس دی جائے. میں بڑے وثوق و یقین سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے, ماں سوائے کہ کوئی بڑا پکا پرابلم ایسا ہے کہ ہاسپٹل ہی حل کر سکتا ہے. اگر وہ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں, اپنا کھانے پینے کا انداز ٹھیک کریں, وہ رہنا, نیند پوری کریں, ٹائم پہ سونا شروع کریں, تلی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں, ان کی زندگی بہترین ہو سکتی ہے. بڑی چیزیں میں نے خود اڈاپٹ کی, مجھے نہیں پتا تھا. اویئرنیس اور شعور آنے کے بعد آپ کہہ لیجئے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیسے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو بے شمار ہیلتھ ٹپس میں نے کئی جگہ سے, مثلا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ایک دن بڑی اچھی بات کر رہے تھے خوراک کے حوالے سے. اور وہ لوگ جو موٹے ہو جاتے ہیں اور ایسی خوراک کھاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں جسم میں سٹور ہو جاتی ہے, اور بعد میں ان کے لیے پرابلمز ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی بنتی ہیں. تو بے شمار ایسی ویڈیوز میرے سامنے آنا شروع ہوئی. میرا دل کیا کہ ہم کیوں نہ فاؤنڈیشن کو, جہاں اتنے پروجیکٹس فاؤنڈیشن دیکھ رہی ہے, اویئرنیس کے پروجیکٹس ہیں, صلح کروانے کے پروجیکٹس ہیں, اسکالرشپ 6 یونیورسٹیوں کے بچوں کو ہم دے رہے ہیں, ان کو مینٹورشپ دے رہے ہیں, ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ایک خیر کا کام کریں کہ ہیلتھ اویئرنیس دیں. اور کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ آپ ایک پوری سیریز دیکھیں گے جو کچھ ماہ کے لیے ہم لانچ کریں گے, ہیلتھ کے حوالے سے, سادہ خوراک کے حوالے سے, پھل سبزیوں کے حوالے سے, پھر ان کو بہتر طریقے سے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. انشاءاللہ ہم کمنگ ڈیز میں وہ بھی لانچ کریں گے. تو یہ اس سوال کے جواب میں آج کا جو 16واں روزہ تھا وہ میں نے جواب بھی دیا اور اپنا درد دل بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور دے. زندگی بڑی نعمت ہے اور صحت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نہ کرے یہ خراب ہو جائے, آپ گواہ بیٹھیں تو پچھتاتے ہیں. ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیے, کسی بیمار مریض کی تیمارداری کے لیے چلے جائیے, آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیسے سسک رہا ہے صحت اور زندگی کے لیے, تمنا کر رہا ہے خود چل کے وہ جائے اور واش روم تک, اور ڈرپیں لگی ہوئی, نالیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے, تندرستی دے اور صحت کا شعور عطا فرمائے. بہت شکریہ.